بہار کو بدنام مت کرو، تمہیں معلوم ہے جن کا ہاتھ چوم رہا ہو تم، یہ گجرات میں جا کے تمہیں گالی ڈالے گا۔ سچ کہہ رہا ہوں، جن کا تم ہاتھ چوم رہے ہو، جن پر تم پیسے لٹا رہے ہو، یہ گجرات میں جا کے تم کو گالی ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پورنیہ بہار میں جو پروگرام تھا اس میں علماء اہل سنت مدعو کیے گئے تھے اور وہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے اور کافی ہنگامہ ہوا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کس وجہ سے ایسا ہوا، اس کو آپ اس ویڈیو میں پہلے مکمل دیکھیں، پھر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم، بیٹھ جاؤ تم۔ یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا۔ قوالی کی محفل ہے یہ؟ قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ۔ ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، یا رسول اللہ آپ کے نام سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہو یا ڈرامہ کرنے کے لیے آئے ہو یار؟ مطلب تھوڑا سا بھی عقل اللہ نے نہیں دیا ہے، ایک دم بدتمیز قسم کے لوگ ہیں آپ۔ آپ نہیں دیکھ رہے کون ذات بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ تاج الشریعہ جن پر پوری دنیا ناز کرتی ہے، انہوں نے اپنا خلیفہ اگر کسی کو بہار اطراف کے علاقے میں بنایا ہے تو اس ذات کا نام علامہ زبیر عالم صاحب قبلہ ہے۔ علم کا کوہ ہمالہ آپ کے درمیان موجود ہے، ایسی بدتمیزی، مطلب عقل سے بالکل پیدل ہیں آپ لوگ۔ چپ بیٹھالتا ہے سب سے تم چلا رہا بیٹھال کر کے، تھوڑا سا بھی عقل نہیں اللہ نے دیا تم لوگوں کو، جن پر پوری دنیا ناز کرتی ہو، اور یہ مدرسے کا جلسہ لگ رہا ہے کہیں سے بھی۔ اللہ ہنگامہ، ادھر سے چیخ ادھر سے چلاہٹ، کوئی کیا پڑھ رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی میں نے کر دی آج یہاں کر کے۔ کل میری بہن کے رخصتی ہوئی، صرف مفتی معین صاحب کی وجہ سے آج یہاں ہوں میں۔ اس کے بعد یہ ہنگامہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ، جامع معقولات و منقولات مفکر اسلام، ایسے صحیح لوگ کہتے ہیں کہ اگر غرور اور گھمنڈ تکبر اگر اندر سے نکل کر کے باہر آ جائے، 4 لوگ کو ڈانٹ دے، 25 لوگوں کو بیٹھال دے، تب وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ مفتی زبیر صاحب قبلہ کی سب سے بڑی کمی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا نہیں، محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پورنیہ، پورا سیمانچل کے علماء جن پر ناز کریں، اس ذات کا نام مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ ہے۔ آپ احسان نہیں مان سکتے، تاج الشریعہ اور علامہ مفتی اسد رضا کو آپ کے علاقے میں اگر لانے والی کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، شہزادہ اعلیٰ حضرت کی آمد ہوگی اس اسٹیج پر، اور شیخ طریقت مخدوم گرامی وقار حضرت مجاہد حسین صاحب قبلہ مبارکی وہ تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی معین صاحب قبلہ ہے، قسیم الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ قسیم الدین صاحب قبلہ ہیں، علی رضا رہبر بھائی، ایسے ایسے مفتی شہریار صاحب دنیا میں جا کر کے ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں اصلاحی جلسہ کرو، انہی کا علاقہ ٹھیکہ پڑ رہا ہے مجھ کو لگ رہا ہے۔ میں واقعی ان سے کہوں گا آ کر کے، آپ نے دنیا میں ڈھنڈوڑا پیٹا ہے، اپنے علاقے کو نہیں سدھارا آپ نے۔ کیسے لوگ ہیں آپ؟ اتنی شروع سے لے کر کے مجھے جب سے آج 9 بجے سے ایسے بدتمیزی کر رہے ہیں آپ۔ ایک آدمی کو بیٹھالنے کے لیے 10 آدمی، زبان سے حضور کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہوئے۔ ذرا ایک بار محبت کے ساتھ بغیر ہاتھ ہوئے اٹھائے ہوئے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ کھڑے ہو، استقبال کھڑے ہو کر کے نہیں کیجئے گا۔ میں نے کیوں آپ سے کہا کہ اٹھیے گا تو آپ افراتفری مچے گی۔ بس نعت کا 2 شعر پڑھتا ہوں، شبیر بھائی انشاءاللہ نعت پاک پڑھیں گے۔ علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اگر علماء سن لیں تو یہی حد محبت ہے کہ نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے۔ نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے۔ اور حضرت آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں، وہ ہاتھ
سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں، یا رسول اللہ تیرے حضور جو حد قصور تک پہنچے، وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں، تیرے حضور جو حد قصور تک پہنچے۔ ظہور سرور عالم ہوا تو اے اظہر، جو بے شعور تھے وہ بھی شعور تک پہنچے۔ ظہور سر، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سیدھا گھر چلے جائیے یہاں سے۔ اے بھائی صاحب ادھر سے جائیے، آپ قریب راستہ پڑے گا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و حاضرین، سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ جناب مولانا قسیم الدین صاحب نے بہت زبردست مجمع جمع کیا اور ہزاروں کی تعداد میں سارے لوگ آ گئے۔ بہار کو بدنام مت کرو، تمہیں معلوم ہے جن کا ہاتھ چوم رہے ہو تم، یہ گجرات میں جا کے تمہیں گالی دیں گے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، جن کا تم ہاتھ چوم رہے ہو، جن پر تم پیسے لوٹا رہے ہو، یہ گجرات میں جا کے تم کو گالی دیں گے۔ سمجھ رہے ہو تم؟ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو سب بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں پورنیہ کی عزت پیاری ہے، سنیت کی عزت پیاری ہے، بہار کی عزت پیاری ہے، اپنے علماء کی عزت پیاری ہے تو سب بیٹھ جاؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھو، سب بیٹھو، بیٹھ جاؤ، سارے لوگ بیٹھ جاؤ، بھاگو مت۔ تمہاری وجہ سے بریلی شریف میں ہم لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے گجرات میں ہم بہاریوں کو گالی دی جا رہی ہے، تمہاری وجہ سے راجستھان میں ہم بہاریوں کی عزت مٹی میں ملائی جا رہی ہے۔ لوگ یہی بولیں گے کہ صاحب کئی لاکھ روپے کا جلسہ ہوا اور وہاں صرف شبیر برکاتی کی نعت سنی گئی اور سارے لوگ بھاگ گئے۔ اس کا مطلب بہار پورنیہ کے جلسے کا مطلب میلہ۔ تم سے زیادہ مجمع ہندوؤں کے مٹھ میں ہوتا ہے۔ تم بہت مست ہو کہ بہت بڑا مجمع ہو گیا، تمہیں معلوم ہے کہ تم سے بڑا مجمع ہندوؤں کے مٹھ میں ہوتا ہے، اس کی مندروں میں ہوتا ہے۔ درگا پوجا میں اس سے بڑا مجمع تھا، دیپاولی میں اس سے بڑا مجمع تھا، اور جہاں قوالی کی محفل ہوتی ہے وہاں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو مجمع ہونے پہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں کہ میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، تمہارا جلسہ 100% فلاپ ہو گیا۔ یہ شہریار رضا قادری بول رہا ہے جو ہندوستان کے ہر خطے اور ہر شہر میں جا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 100% تمہارا جلسہ فلاپ۔ تم صرف قوالی سننے آئے تھے، وہی جو دن رات تم موبائل میں سنتے ہو وہی سننے کے لیے آئے تھے۔ اسی کا نام جلسہ ہے، اسی کا نام کانفرنس ہے، اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے۔ وہ تو ہم پھنس گئے مجمع میں، ہم بیٹھ گئے، مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے۔ ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا، مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہو رہا تھا۔ ہم لوگ اس سے بری ہیں، اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے، وہ راستہ نہیں تھا، بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے، اس لیے ہم نہیں نکلے، مفتی صاحب بھی نہیں نکلے۔ باقی جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں۔ کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرا ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور دیوبندی کل مذاق اڑائے گا پورنیہ کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا، کہیں گے بریلویوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا یہ نعت خوانی ہے؟ یہی نعت خوانی ہے؟ یہ ایکو ہٹا دو، اس کے بعد کیا؟
کو تم ہٹا دو، میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے، عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے۔ یہ ہچڑ کا نام نعت خوانی ہے؟ کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا، بریلیت کو بدنام کیا، مسلک اعلی حضرت کو بدنام کیا۔ رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10۔ کتنے بج رہے ہیں؟ ٹائم دیکھو تم، رات کے 2:10 ہو رہے ہیں، 2:10 ہو رہے ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا اس میں؟ پبلک کا چندہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ، اگر بہار کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر پورنیہ کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ۔ یا ڈانس کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ سب۔ نعت خوانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے، نعت خوانی وہ نہیں جو تم نے سنی ہے۔ بھیڑ جٹانے کا نام جلسہ ہے کیا؟ بیٹھ جاؤ سب۔ اب اگر نعت تم نے سنی تھی، اس کو تم نے نعت کہا تھا اپنے حساب سے، تو تقریر کون سنے گا؟ قرآن کی بات کون سنے گا؟ حدیث کی بات کون سنے گا؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا؟ اگر تم نعت سنے تھے، بیٹھے رہتے، تقریر سنتے، تب ہوتا کہ چلو بھائی پورنیہ کے لوگوں نے نعت بھی سنی اور تقریر بھی سنی۔ ابھی وہ بیٹھنے جا رہا ہے کہ تم سب اٹھ کے بھاگ رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی بےعزت اور بدنامی ہوتی ہے۔ بہاری ایک گالی بن کے رہ گیا ہے۔ جیسے کاروبار کے اعتبار سے سارے لوگ یہاں سے بھیڑ لگاتے ہیں پنجاب دلی میں، وہ تو الگ بات ہے، مذہبی طور پر بھی بہاری ایک گالی ہے۔ جس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں، جس کا ہم پیر چومتے ہیں، وہ ہمارے جلسوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہیں، وہاں تقریر نہیں ہوتا۔ ابھی میں 4 دن پہلے حیدرآباد میں تھا، وہاں میری 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی، ایک بندہ نہیں اٹھا، سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے، پولیس والے کھڑے ہو کے تقریر سنتے رہے، جبکہ وہاں کوئی پرمیشن نہیں تھا، لیکن وہ سارے لوگ غور سے اسلام سنتے رہے، اسلام سیکھتے رہے۔ یہ ہے تقریر، یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جذبہ۔ یہ کیا ہے؟ بس ہچڑ سنے اور بھاگ گئے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہی نعت ہو گئی کیا؟ نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ میں قطعاً کبھی نہیں پسند کرتا ہوں اس طرح کی نعت خوانی کو۔ جو کچھ ہوا غلط غلط غلط۔ اب اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر تقریر سن لو، قرآن حدیث کی بات سن لو، اور سارے لوگ زور سے بولیں، دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طرح کی مجلسوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے 1 گھنٹہ، تاکہ مسلمانوں کا سینہ ہل جائے، ان کی آنکھیں آنسو بہائیں۔ یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے، مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے، تو ہمارے جلسے بھی اسلامک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں۔ یہاں مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے۔ یہ بتا دیں کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لیے آئے تھے؟ یہ ننگے سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ صرف سبیل برکاتی کو سننے آئے تھے؟ یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور تم صاحب ایک دنیادار آدمی کی نعت سن رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو، حدیث سنو، اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ڈسٹرکٹ کو بدنام مت کرو۔ یہ جلسہ ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے۔ یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، سرکار دو جہاں علیہ السلام کی حدیث پاک کی روایت ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے۔ اب جلسہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جلسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، اور تمہاری ڈیوٹی ہے نیک راہ پہ چلنا، نیکی کا پیغام دینا، اور تمہاری ڈیوٹی ہے برائیوں سے روکنا۔ کیا ہوا جی؟ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو، ننگے سر بیٹھ کیا کرنے آیا تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم،
بیٹھ جاؤ تم یہ کیا قوالی کی محفل ہے یہ حضرت قوالی کی محفل ہے یہ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا قوالی کی محفل ہے یہ مفتی صاحب قوالی ہے یہ قوالی تھی وہ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے قوالی تھی وہ قوالی تھی وہ نہیں وہ قوالی تھی وہ بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ سب بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں بیٹھ جاؤ نہیں وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے نہیں ہے ہاں کیا یہاں تو ناچ کو سننا چاہتا ہے وہ ناچ کو سنے گا وہ ناچ کو سنے گا ناچ کو سناؤ دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم آپ ہلو جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو یہ اسلام نہیں ہے نہیں مفتی صاحب میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے یہ کوئی معاشرہ نہیں ہے آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے حضرات اب آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے انہی سب حرکتوں کی وجہ سے سنیت بدنام ہے اور اغیار علماء کرام کی برائیاں کرتے ہیں دیکھیے منبر رسول پر کس قدر ہنگامہ کر رہے ہیں یہ لوگ ہلو شانتی ہو جائیے بیٹھیے شانتی رکھیے بس بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے شانتی بنائیے آپ لوگ پہلے شانتی بنائیے ہلو مائک آپ لوگوں کے بیچ علامہ توصیف رضا صاحب اسٹیج پہ ہیں کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں توصیف ملت آ چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور توصیف ملت آمد حضور توفیق ملت نبی اعلی حضرت شہزادے حضور ریحان ملت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت آمد حضور توصیف ملت زندہ باد آمد حضور توصیف ملت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد گلزار رضویت زندہ باد نبی اعلی حضرت زندہ باد مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد معذرت کے ساتھ جتنے لوگوں نے کیمرے میں جتنے لوگ تو محترم حضرات آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بحث و مباحثہ کی اصل وجہ کیا ہے آپ لوگ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ مفتی شہر یار صاحب نے شبیر کو کہا کہ یہ گجرات میں جائیں گے تو تمہیں گالیاں دیں گے اور بہاری کہیں گے اور بدنام کریں گے اس کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو اس کے بعد کیا ہوا آپ کے نظروں کے سامنے ہے اب کفیل انور صاحب کی وضاحت آپ سنیں وہ کیا وضاحت کر رہے ہیں پوری مکمل ویڈیو آپ سنیں بات سمجھ میں آ جائے گی کیا حقانیت ہے کیا سچائی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے ہیں جی الحمد للہ اور کفیل بھائی کیا حال ہے جی صلی اللہ کرم ہے جو ہے آپ لوگوں کی ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے کیا معاملہ تھا یار بہت زیادہ تو انتقال ہوا ہے یہ تو میں توجیح بھائی کیا بتاؤں آپ کو دیکھیے اصل آدمی کو صرف ایک طرفہ نظر آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں اس حقیقت اس کی کچھ اور ہے اور وہ جلسہ جو ہے وہ پورنیہ کے علاقے میں ہوا ہے مفتی صاحب قبلہ کا گاؤں وہاں سے مطلب گھر جو ہے 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری پہ وہاں 15 سے 20 منٹ کے راستے پر مفتی صاحب قبلہ کا گاؤں ہے اور اس جلسے کی صدارت قاضی سیمانچل حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ محمدیہ عربی کالج کے جو پرنسپل ہیں سنجیدہ آدمی ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اسٹیج پر علماء ہے سب ہے اور شبیر بھائی سے مفتی صاحب قبلہ کی کئی ملاقات ہو چکی ہے کئی دفعہ تقریباً 10-15 ملاقات ہیں شبیر برکاتی سے مفتی صاحب کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹے وہ بیٹھے ہیں ایئرپورٹ پر رہے ہیں ساتھ روم میں رہے ہیں ساتھ روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں روم میں بیٹھ کر کے شبیر برکاتی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں
جی اگر اصلاح کرنی تھی تو آپ اس وقت بھی اصلاح کر دیتے. چلیے ہٹائیے, اگر وہ اصلاح قبول نہیں کر رہے تھے تو آپ کا گاؤں تھا, آپ گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کے منع کر دیتے کہ اس میں قاضی سیمانچل ہیں, علماء ہیں بڑے بڑے, تو شبیر برکاتی کو نہ بلاؤ. آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, تو لوگوں کو منع کر دیتے. یا شبیر میں جب شبیر آ رہا تھا تو مفتی صاحب قبلہ جب جان رہے کہ وہ ویسا پڑ رہا تو مفتی صاحب قبلہ نہیں آتے. تو مفتی صاحب قبلہ جب وہاں آئے تو شبیر میں اس دن آپ دیکھیے گا, شبیر میں اس دن جو اپنا مطلب اپنی سابقہ ریت اور روایات سے وہ پڑھتا ہے, وہ تو اس دن ذرہ برابر اس نے وہ حرکت نہیں کی ہے. اور آپ ویڈیو غور سے دیکھیے گا, یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے لائیو. تو وہ میں جب شبیر بیٹھا ہے تو میں حضرت اللہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ پڑھیے گا, قاضی سیمانچل ہیں. جی, اور واللہ العظیم شبیر کو اٹھانے سے پہلے میں نے یہ کہا ہے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے, اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں شبیر برکاتی سے مائک لے لوں گا. جی, یہ آج بھی ریکارڈ پر ہے. جی, دلبر بھائی کے پڑھنے کے بعد میں نے خود کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہوتی, بعد میں شبیر برکاتی پڑھتے. جی, یہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہے, مطلب یہ سب حادثہ ہونے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. جی, یہ آج بھی لائیو چینل پر موجود ہے. اس کے بعد شبیر بھائی پڑھیں, اور جیسا ہوتا ہے شبیر میں جیسے پڑھ کر کے بیٹھے عوام بالکل جانے لگی, ایسا لگا کہ پورا جلسہ خالی ہو گیا. غصہ آئے گا کسی کو بھی, لیکن جب علاقہ تھا حضرت کا یا مفتی صاحب قبلہ فہرست بنا رہے تھے تو اس میں ہی یہ کر لیتے. تیسری چیز یہ تھی کہ جب مطلب اصلاحی مقصود تھی تو مفتی صاحب قبلہ کی اصلاح کا بھی ایسے تو ہے نہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جاہل ہیں, بڑے عالم ہیں, تاریخ شریعہ کے خلیفہ ہیں, ہاں زمان صدیوں سے اس چیز کی دنیا پر ہے. جی, اس سے پہلے مفتی صاحب اس کو کلوا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں جا کر کے بہاریوں کو گالی دے گا, یہ نچنیاں ہیں. وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے شبیر, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مائک چھین لیجیے گا, اس کو چھین لیجیے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت خوانی پڑھ دے گا. اچھل کود کرتا ہے, اس کی آواز کی نقل اتار رہے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا توہین بھائی کہ گاؤں حضرت کا ہے, علاقہ حضرت کا ہے, کم سے کم مہمان کی حیثیت سے اس کو اتنا ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت, میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب آپ ہم سے بہتر حضرت جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ حضور کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا, اصلاح کا طریقہ کیا تھا. جو لوگ آج سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ مطلب صحیح کیا ہے, یہ کیا, کیا کلوہ بولنا کہیں سے رضا ہے کسی انسان کو؟ قرآن کو کہتا ہے کسی کو قرآن کو دعوت کہتا ہے ولا تنابزوا بالاوقات بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. جی, مسلم شریف کی 17 سے زیادہ حدیثیں ہیں صرف نرمی سے گفتگو کرنے پر. جی, حضور نے فرمایا کسی کی اصلاح کرے تو مخدوم بہار, مکتوبات 2 صدی میں مخدوم بہار کا پورا خط ہے اصلاح کے حوالے سے. جی, تو اصلاح کا بھی ایک ایسا, وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اصلاح بزرگوں نے اصلاح کی ہے تو لوگوں نے قبول کیا ہے. اب آپ کلوا کہہ کر کے کسی کی اصلاح کیجیے گا تو کوئی اصلاح قبول کرے گا؟ جراتی کفیل بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں اصلاح کرنی چاہیے تھی, تو جیسے کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی اگر اسٹیج پہ ہوئی ہے تو جو ہے اصلاح بھی اسٹیج پر ہی ہونا چاہیے, کمرے میں کیوں ہو؟ نہیں, یہ کوئی ویسا انسان نہیں تھا جو پوشیدہ انسان تھا کہ جس کی غلطی مطلب ظاہر نہ ہو. جی, جس کی غلطی تو ظاہر ہے نا, اس کی جب اس کی غلطی ظاہر ہے تو آپ پہلے تو صورت یہ تھی کہ منع کر دیتے کہ شبیر کو نہ بلاؤ, شبیر رہے گا تو میں نہیں جاؤں گا. پہلی صورت یہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے, جو دنیا جانتی کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے, لوگ ناچنے لگتے ہیں, یہ میں شبیر کی حمایت میں واللہ العظیم نہیں بولا ہوں, میں اس لیے بولا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کلوا, گجراتی, نتنیاں, وہ بیٹھا ہوا ہے. حضور کا منبر عزت کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے حضور کا منبر نہیں ہے. جی, اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں, کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میرا صرف اتنا, میں نے مائک میں 3 دفعہ کہا حضرت چھوڑ دیجیے. آپ دیکھیے گا ہمارے ہاتھ میں 3 دفعہ مائک آئے گا, حضرت چھوڑ دیجیے. میں نے حضرت کے پیر بھی ڈال مطلب انگلی کیا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجیے.
اس کے بعد میرا جب مجھ کو برداشت نہیں ہوا شبیر ہونے تو میں نے شبیر کو اٹھایا, میں نے کہا کہ آپ چلیے روم میں. جب وہ جانے لگے تب مفتی صاحب قبلہ کہتے بیٹھو, تم سے کیا بات کریں, تم پاگل ہو. شبیر کو یہ شبیر کہہ رہا ہے کہ حضرت میری بات سنیے. ہاں, وہ شبیر نے کہا کہ حضرت میری بات سنیے. تمہاری بات کیا سنوں, تم پاگل ہو, یہ ہو وہ ہو. جی اب بتائیے کہ ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں, گاؤں آپ کا ہے, علاقہ آپ کا ہے, کم سے کم محبت کے ساتھ اسے ایک بات کر لیتے. جی اور ویڈیو میں آپ دیکھیے گا جب وہ حضور مفتی اعظم کا کلام پڑھ رہا تو قاضی سیمانچل بھی رو رہے تھے, وہ پیر صاحب مجاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو رہے تھے. ہم نے مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے یا کسی, ہمیں صرف اس بات سے دل شکنی ہوئی کہ اصلاح, اب فرعون جیسا ظالم اور سرکش بادشاہ خدائی تک کا دعویٰ کر چکا. اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا, اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. جا کر کے نرمی سے بات کریں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے. فرعون کا جرم دنیا کے سامنے نہیں تھا, اجازت تھا دنیا کے سامنے, پھر اللہ نے کیوں کہا کہ نرمی سے بات کرو حضرت موسیٰ اور ہارون سے. جی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث میں نہیں ہے کہ شخص آ کر کے مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر دیا, حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی. حضور کے بستر پر آ کر کے پاخانہ کر دیا, حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہی ہمارے لیے مقصد حیات ہے. جی لیکن کچھ لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں, مطلب بات وہیں تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو جب سوشل میڈیا پہ لے آئے, کل سے فیس بک اور یوٹیوب ایک دم جنگ کا میدان بنا ہوا ہے, دو طبقہ ہو گیا ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ میرا جارحانہ انداز جو تھا وہ غلط تھا. جی ہاں, لیکن میری بات میں اس پر ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کے لیے مجھ کو اس انداز میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اور مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں کہ میں ان کی کیسی عزت کرتا ہوں, ان پر میرا پورا مضمون ہے مفتی صاحب قبلہ پر. جی لیکن توحید بھائی ہمیں صرف اس بات, مفتی صاحب قبلہ کئی جگہ مطلب لوگوں کے اس طرح سے کیے ہیں, لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ مفتی صاحب کے گاؤں میں, اور آپ پوچھ لیجیے گا شبیر بھائی سے اگر آپ کی بات ہوگی تو شبیر رو رہے تھے بیٹھ کر کے 15 منٹ تک اس کو ذلیل کیے. رات میں بات ہوئی ہے ان سے 15 منٹ تک توحید بھائی ذلیل کیے ہیں, 15 منٹ تک. میں 3 دفعہ ان کی پیر پہ ہاتھ ڈالا ہوں, مائک میں بولا ہوں کہ حضرت چھوڑ دیجیے. جب وہ لے کر, جب برداشت نہیں ہوا تو میں لے کر کے جانے لگا. جب اس کو پاگل یہ کہنے لگے, ہمیں اب کوئی جاہل جو لوگ مطلب تبصرہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو کلمہ کہنا کیا یہ اسلام ہے. کسی کو گجراتی, کسی کے شہر کو لے کر کے یہ کیا یہ اس پر الزام نہیں ہے شبیر پر کہ گجرات میں جا کر کے وہ بہاریوں کو گالی دے گا. گالی کیوں دے گا انسان, وہ تو الزام نہیں ہے. مفتی صاحب نے بولا کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے رات میں. ارے بھائی پورے لوگ علاقے کے, اور مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ اتنے مؤدب باوقار مستند عالم ہیں کہ مطلب وہ خود بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, وہ خود بیٹھے ہوئے. مفتی شعیب عالم ہے, مفتی معین الدین چترویدی ہے وہاں کی, اور یہ جو ہے پہلے عوام اٹھی ہے. جی پہلے عوام سے تقریباً 15-20 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں مفتی صاحب قبلہ کو. جب میں دیکھا کہ عوام سے لوگ کھڑے ہیں تب میں شبیر کو لے کر کے جانے لگا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے کچھ کہا, میں نے صرف ہلکا ہلکا مائک میں کہا کہ حضرت چھوڑ دیجیے, انگلی کا اشارہ کیا. عوام سے لوگ, ہاں جب عوام سے سامنے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, اور آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا نا آپ کو پورا کلیئر ہوگا. میں پوری رات میں 2 یا 3 دفعہ بولا ہوں کہ تقریر سنیے آپ لوگ, اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے اور دلبر بھائی کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہو. جو میں برسر عام کہا ہوں کہ اگر میرے ذمہ فہرست رہتی تو میں مفتی صاحب قبلہ کی تقریر بیچ میں کرواتا, لیکن کمیٹی والوں کا مطلب کی فہرست ہے تو مجھے اس حساب سے کرنا پڑے گا. یہ میں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے, اور میں نے یہ بھی کہا ہے شبیر کے پڑھنے سے پہلے کہ اگر شبیر کے پڑھنے کے وقت میں آپ نے ہلہ ہنگامہ کیا یا ناچ کود کیا تو میں مائک لے لوں گا, شبیر سے میں مختار ہوں. یہ آن دا ریکارڈ بیان ہے یہ. جی لیکن آپ کے اوپر جو الزام یہ آ رہا ہے کفیل بھائی کہ آپ جو کھڑے ہوئے تھے وہ طریقہ آپ کا غلط تھا. میرا طریقہ غلط تھا, لیکن مفتی صاحب قبلہ کا طریقہ صحیح تھا اصلاح کا. میں 15 منٹ سنا ہوں بیٹھ کر کے, میں تو وہ بھی بول رہا ہوں کہ میرا انداز بہت غلط تھا. وہ مفتی صاحب قبلہ کیا, لیکن میں بیٹھے بیٹھے نا اتنا سن چکا تھا. میری ذات سے مفتی صاحب قبلہ کو پہلے نہ کبھی تکلیف تھی اور نہ مجھ کو تکلیف تھی, نہ میرا معاملہ تھا وہ. جی
मेरा मामला भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि जब वो कलवा गुजरात में जाकर के बिहारियों को गाली देगा, इसको खोल लीजिएगा तो मदरसे का बच्चा उससे अच्छा पढ़ेगा, नेतनिया है ये, मैं कहेगा थोड़ा चला भी जाता वो, उसके बाद बोलते आप, बात सही है, तो उतर जाता वो, तब बोलते आप। ये आपको हजरत मुफ्ती साहब किबला की जात, कोई कौन ऐसा शख्स हो जाएगा मुफ्ती साहब की इज्जत नहीं करेगा। आप रूम में बैठ करके उसकी इस्लाह करते कि आपसे ऐसा हो सकता है कि आपकी इस्लाह के बाद वो कभी पूरी जिंदगी ऐसे ना पढ़ता। सही बात है, बुजुर्गों ने इस्लाह नहीं की है, किसी को गाली देकर के कभी इस्लाह नहीं कर सकते हैं। जब कुरान का उसलूब है, उसी उसलूब पर किसी कोई इस्लाह कबूल करेगा। सभी रब्बी का बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना का लफ्ज़ है कुरान में। जी, वो शेर है ना कि जिससे मौत बढ़ जाए मरज, ऐसी दवा किस काम की। हाँ, निशान भाई का शेर है। और सबसे ठीक चीज है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन जैसे, जो लोग कह रहे हैं कि खुलेआम, क्या फिरौन का गुनाह खुला हुआ नहीं था, फिर अल्लाह ने क्यों कहा नरमी से बात करो? जी, क्या मुस्लिम शरीफ की कई हदीसें हैं, आका अलैहिस्सलाम हज़रत जबीर से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया जो नरमी से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। बिहार फरमाते हैं कि किसी की इस्लाह करो तो ऐसे करो जैसे 2 माह के बच्चे पर हाथ का शफकत डाल रहे हो। ये मकतूबात 2 सदी में है। जी, चलिए खैर, और सब खैरियत से? सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। वही देखा मैंने, मैं बोले देखो क्या मामला था, जो है थोड़ा बहुत मालूम पड़ा। कल शब्बीर भाई से बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो जो है अंदर थे, करीब बहुत लंबा उन्होंने सफर किया था, वहाँ से बागडोगरा से दिल्ली से लखनऊ से फिर गोंडा आए थे, तो उससे मुलाकात मुनासिब नहीं हो पाई। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई थी, मगर बाकी से तबसरा मालूम। मैं भी मसरूफ था कल से, बहन की शादी थी। किस लिए जलसा था जी? क्या नाम से ये जलसा था, किस लिए था ये? इस्लाही ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस। तो मुफ्ती साहब ने इस्लाही ईमान व अमल मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा था ये। और मैंने शब्बीर से पहले ही कह दिया कि जो इशारा करके, लेकिन मुफ्ती जुबैर आलम साहब बैठे हुए हैं तो ऐसी नातेबा हरकत नहीं कीजिएगा। मैं बैठाल के कह चुका हूँ, अब वो किया भी नहीं है कुछ। वो तो आवाम पैसा लुटा रही थी, उस पे जो था वो भी जो लुटा रही थी उसको भी बैठवाया हूँ, देख लीजिए अभी। उस जलसे में वो भी उलमा ने, मुफ्ती शोएब साहब बगल में बैठे हुए थे, वो टान करके बैठाए हैं उसको। तो मेरे साथ करीबन 3-4 जगह थे शब्बीर भाई, तो इन्होंने अपने नात के दौरान ही कहा कि आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से जो है हम लोगों पर फतवे लगते हैं और हम पर फतवे लगते हैं। सैकड़ों जलसे में आपके साथ पढ़ा हूँ, मैं तकलीफ को कितनी फौकियत है। जी बिल्कुल। मैं इस जलसे में खुद कहा हूँ कि जलसे वालों ने फहरिस्त गलत बनाई है, अगर मेरी फहरिस्त होती तो मैं मुफ्ती साहब कुल्ला की तकरीर पहले करवाता। ठीक है, उन्हीं को सुनने के लिए पब्लिक रुकी हुई थी ज्यादातर। जाहिर सी बात, मैं कहा कि 2:30 बजे आपका जलसा खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब किबला इलाके के गाँव के हैं, मुफ्ती साहब किबला की तकरीर पहले करवा दीजिए, शब्बीर को लास्ट में दे दिए। गाँव के लोग नहीं माने, मैं बैठा करके बताया उन लोगों को, मैं और दिलवर भाई को। और जगह छोटी थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बीच में वो। तो मोहतरम हजरात, ये है पूरी हकीकत पूर्णिया बिहार के जलसे की, जिसकी वजह से आपस में यहाँ तक बात पहुँच गई और आपस में लड़ाई झगड़े तक नौबत आ चुकी है। और अब उलमाए किराम एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, फ़लाँ को बायकाट करो तो फ़लाँ को बायकाट करो। भाई आप देखो, हकीकत को समझो, किसकी हकीकत है किसकी गलती है, तब फिर आप तबसरा करो। अगर आप यूं ही बेला तहक़ीक़ तबसरा करते हैं तो अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना है, आप मुजरिम करार पाएंगे। लिहाजा आप किसी को बदनाम न करें। अल्लाह हम सब को हक़ बोलने, हक़ पर अमल करने और हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।